سب بیٹھے ہوئے ہیں، آخری وصیت کے طالب ہیں، ہمیں کوئی وصیت فرمائیں۔ تو حضور غوث اعظم نے آخری وصیت کیا کی؟ حضور شہنشاہ بغداد نے وصال سے پہلے جو آخری وصیت اپنی اولاد کو، اپنے مریدین کو کی، کیا آپ اس وصیت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے؟ اسے سننا چاہتے ہیں؟ آئیں، حضور غوث اعظم نے جو آخری وصیت کی ہے اسے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید، کسی حال میں بھی اپنے رب سے منہ نہ پھیرنا، خوشی ہو یا غم ہو، تنگ دستی ہو یا فراخ دستی ہو، ہر حال میں نگاہ اپنے رب کی طرف ہی رکھنا، اسباب کو دیکھ کر مسبب الاسباب سے منہ نہ پھیر لینا۔ علیکم بالتوحید، اللہ کی معرفت ملے گی تو ان اہل اللہ کے دروازوں سے ہی ملے گی۔ بعض لوگ خانقاہوں کو معاذ اللہ توحید کے منافی ادارے قرار دیتے ہیں کہ یہاں سے شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خانقاہیں توحید سکھانے والے ادارے ہیں، یہاں اللہ اللہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ خانقاہوں پہ اولیاء اللہ بیٹھے ہیں تو یہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، آداب توحید سکھاتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے جو آخری وصیت کی ہے وہ یہ ہے علیکم بالتوحید، کسی حال میں بھی اپنے رب سے منہ نہ پھیرنا، اپنے رب پہ نظر رکھنا، اسباب کو دیکھ کر کہ میرے حالات بڑے اچھے ہیں، رب سے منہ نہ پھیر لینا۔ تمہیں جو مل رہا ہے اللہ کے فضل سے ہی مل رہا ہے، اس لیے ہمیشہ نظر اپنے رب کی رحمت پہ رکھنا۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ملفوظات ہیں، اگر ان کی روشنی میں آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ اس بلند درجے کی شخصیت ہیں کہ امت مسلمہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یوں تو آپ سلسلہ علیہ قادریہ کے اکابرین اور بانی ہیں، لیکن تمام سلاسل میں آپ کا فیض ہے، ساری امت کی گردن پہ آپ کا احسان ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ۔ آج ہم اولیاء سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات کو بھی اپناتے ہیں؟ آپ کی جو آخری وصیت ہے اس میں ہے کسی حال میں بھی رب سے منہ نہ پھیرنا، اور اس کی عملی تشریح میں آپ کے عمل سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دن شیطان نورانی شکل میں میرے سامنے آیا اور مجھے کہتا ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کی ہے، میرا دل خوش کر دیا ہے، میں تجھے نمازیں معاف کرتا ہوں۔ کیا معاف کرتا ہوں؟ نماز معاف ہے، شریعت کے حرام تیرے لیے حلال ہے۔ حضور غوث اعظم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ دھواں بن گیا، وہ جو نور کی شکل میں آیا تھا دھواں بن گیا، اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، میں نے اتنے ولیوں کو اس جال میں پھنسا کے برباد کیا پر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا دیوس دفع ہو جا، میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ توحید کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ میرے علم نے بچایا ہے نہیں، کہتے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ امام غزالی نے یہ لکھا ہے، ایک صاحب کشف تھے، ان کو شیطان نظر آیا تو انہوں نے شیطان سے پوچھا، اس نے کچھ کنجیاں، کچھ چابیاں اپنے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے پوچھا بھئی یہ چابیاں کیسی ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ چابیاں جن سے میں لوگوں کے دل کھولتا ہوں، جو میرے قابو میں نہیں نہ آتے، گناہ نہیں کرتے، برائی کی طرف نہیں آتے، تو یہ وہ چابیاں جن سے میں ان کے دل کھولتا ہوں اور انہیں برائی پہ لگا دیتا ہوں۔ تو وہ صاحب کشف کہنے لگے کہ میرے لیے کون سی چابی ہے؟ تو شیطان نے کہا تیرے جیسوں کو میں چابی کے بغیر ہی چلا لیتا ہوں،
چابی تو میں نے مردوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، مردوں کے لیے۔ حضور شہنشاہ بغداد کے پاس آ کے شیطان مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کامیاب نہیں ہوا لیکن کوشش تو کی ہے نا، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے اس واقعہ سے دو چیزیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی فرائض کو ترک نہ کریں، شریعت نے جو چیزیں آپ پر فرض کی ہیں کبھی یہ نہ سمجھے میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میں فرض چھوڑ دوں تو خیر ہے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میرے دل میں اتنی محبت ہے اللہ کی کہ میں اب فرض بھی چھوڑ دوں تو خیر ہے، کبھی یہ نہ سمجھے۔ وہ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، حضور غوث اعظم صرف ولی نہیں سید الاولیاء ہیں، لیکن فرض چھوڑے نہیں۔ ایک تو یہ عہد باندھے فرائض نہیں چھوڑ